باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلمی صاحب کے عقائد و نظریات اتنے متضاد ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، اس سے جس چیز کو چاہتے ہیں خارج کر دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی آج شرک اور توحید کے یہ ٹھیکیدار ہیں الیاذ باللہ تعالی۔ اب ذرا سنیں ان کی باتیں۔ یہ ذرا پہلی بات۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے اچھا جی، آپ نے سن لیا، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب ذرا سنیے۔ لیکن یہ کفر جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ کلی کفر یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مردے کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں میں جو جزوی شرک آیا ہوا ہے نا، تھوڑا ہاتھ والا رکھا ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آیت ابھی پڑھی تھی جیلمی صاحب نے، آپ نے سنی، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ جزوی شرک خارج ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو جزوی شرک ہے، یا تو یہ کیا کہتے ہیں جیلمی صاحب کے نزدیک اس آیت سے خارج ہے اور یہ آیت کی کوئی تعویل عام ہے یا تعویل خاص ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ نے الیاذ باللہ غلط کہا ہے، وہ شرک کو بعض اقسام شرک یا بعض شرک کو معاف کر دے گا، آیت میں غلط بول دیا یعنی خلاف واقعی بول دیا الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اب یہ دو باتیں جہلمی صاحب نے سنی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جہلمی صاحب آگے کیا کہتے ہیں، یہ سنیں۔ یہ ایک اور جگہ کا ہے انہوں نے۔ عاشری ہوں، زیدیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، میں تمام کو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود مسلمان سمجھتا ہوں، کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو مکاتب فکر کے، اور ان دو مکاتب فکر کی تکفیر بھی مجھے مجبوراً کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اہل سنت کا آف شوٹ جو سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، قادیانیت، ان کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ اور نمبر دو، اہل تشیع کا آف شوٹ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کو خدا نہ مانے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ چونکہ وہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ آگے سنیں۔ اگر قادیانی یا نصیریہ ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم ان کی تکفیر چھوڑ دیں۔ اچھا، نصیریہ کے بارے میں انہوں نے کہا وہ ایک حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یعنی حضرت علی کو خدا ماننا جو ہے جہلمی صاحب کے نزدیک کس قسم کا شرک ہے؟ دیکھ لیجئے، یہ جہلمی صاحب کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ماننا یہ ایسا شرک نہیں ہے، یہ چھوٹا شرک ہے جسے ہاتھ ہولا رکھنے کو کہا ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ اس شرک سے توبہ کریں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان مان لیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں کافر تکفیر کرنی بند کر دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ہولا شرک ہے۔ اب اگر جو ہولا شرک والے ہیں یہ کمزور شرک والے ہیں بقول جہلمی صاحب کے، اگر یہ تکفیر کرنا بند کر دیں تو ان کی تکفیر بند کر دیں گے، اور اگر تکفیر کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کو یہ کافر کہیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ جہلمی صاحب کے نزدیک یہ آیت جس کو انہوں نے ابتدا میں نے آپ کی آواز میں انہوں نے جس کو پڑھا ہے، میں نے شو کیا ہے، اگر یہ صاحب جہلمی صاحب اگر اس آیت سے یہ چھوٹے چھوٹے شرک کو الگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ آیت ان کے نزدیک ظاہر میں نہیں ہے، عام نہیں ہے۔ اب یہ تو شرک کے بارے میں جو آیت ہے نا اس کی تعویل و توجیہ کر رہے ہیں، یا جو تعویل عام کر رہے ہیں تعویل خاص کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ایسا جملہ جس کو جہلمی صاحب پیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بخاری شریف کا وہ جملہ یقینیہ نہیں ہے، اس جملہ کو کہ وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، کوئی تعویل کرے تو یہ تسلیم نہیں کرتے، جبکہ شرک کے مسئلے میں یہ تعویل کر رہے ہیں۔ یہ ہیں جہلمی صاحب کی، جب چاہتے ہیں شرک کے مسئلے میں بھی تعویل کر لیتے ہیں۔ اور کون سا شرک؟ یہ میں نے اس کی مثال دے دی ہے، انکارنیشن کا عقیدہ جو ان کے وہاں پایا جاتا ہے، اس کو بھی انہوں نے پیش کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب کا کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، اور ان کے نزدیک توحید اور شرک، اس پہ ابھی میں ایک دو لیکچر اور دوں گا کہ جب یہ توحید اور شرک میں اپنی من مانی تعویل عام اور تعویل خاص یا تخصیص کر لیتے ہیں، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بھائی عین ممکن ہے کہ ایک شخص جنتی ہو اور وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو، یہ بالکل ممکن ہے، اور اس سے اس کی جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جہنم کی طرف دعوت دینا بعد میں نیک کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، اور آپ کیا مانتے ہیں کہ شرک کی بعض اقسام کو
قرآن کی آیت سے بھی خارج کر رہے ہیں. اپنا دیکھیں تو جو چاہے کہہ دیں, دوسرا ذرا سا کوئی بات کہے تو اس کو یہ غلط کہہ دیں. یہ ہیں جہلمی صاحب. والسلام.